رب اشرح لي ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين السلام آمین۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کے؟ ہاں جی الحمد للہ ٹھیک ہے، آپ کیسے ہیں؟ ہاں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کرنے ہیں یہ تفہیم کا حروف تو آپ کو پتا ہے 29 حروف تہجی وہی حروف ہوتے ہیں ہمارے پاس اور جو تفہیم کا مطلب کیا ہے تفہیم کا لغوی معنی ہے بھرنا موٹا کرنا ٹھیک ہے تفہیم کا لغوی معنی ہے موٹا بھرنا اور موٹا کرنا یا بھرنا اب اصطلاحی معنی کیا ہے تجوید کی اصطلاح میں اس کا معنی کیا ہے تفہیم کا ایسی موٹی آواز جو حروف کی ادائیگی کے وقت منہ کو بھر دے ٹھیک ہے جو حروف کی ادائیگی کے وقت منہ کو بھر دے یہ ہوگی اس کو ہم تفہیم کہیں گے حروف مخفم کیا ہے اس حرف مخفم یعنی کہ موٹا حرف اس حرف کو کہتے ہیں جو اس خاص کیفیت کے ساتھ منہ بھر کر ادا کیا جائے کیفیت کیا مطلب یہ کیفیت اس میں آ جائے کہ ہم حرف کی ادائیگی کے وقت منہ کو بھر لیں تو اس خاص کیفیت کے ساتھ منہ بھر کر ادا کیا جائے جیسے قالا اب جسے اس میں قالا میں دیکھیے جو کاف ہے قالا کا یہ جو ہے نا یہ ایک موٹا حرف ہے قالا کا کاف جو ہے یہ ہم اس کو کاف نہیں پڑھتے ہم اس کو کاف پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دوسرے کاف کی طرف انڈیکیٹ کرے گا کہ وہ ہم دوسرا کاف مراد لے رہے ہیں اب جب تک ہم اس کو موٹا کر کے نہیں پڑھیں گے تو یہ ہمیں اس کی میننگ بھی غلط ہو جائے گا اور اس کی ادائیگی بھی غلط ہوگی جیسے آپ اس کی اگزامپل زیادہ تر لوگ دیتے ہیں ایک تو ہوتا ہے کلبن جس کو کتا بھی کہتے ہیں اور ایک ہوتا ہے قلبن قلبن یعنی کہ آپ نے قاف کو موٹا کر دیا تو یہ قلبن بن گیا جس کا مطلب ہوتا ہے ہارٹ دل جس کو کہتے ہیں تو اس میں باقی اور بھی جہاں پہ بھی ہم اگر چینجنگ کریں گے ہم قاف کو موٹا کر کے نہیں پڑھیں گے اور باریک بھر دیں گے تو پھر یہ چینج ہو جائے گا ایک حرف سے دوسرے حرف میں اور آپ کو پتہ ہے یہ غلطی جو ہے لہنے جلی کہلاتی ہے جس سے معنی میں معنی بدل جاتے ہیں کلمات کے ٹھیک ہے اب یہ آپ نے یہاں پہ تفہیم کا دیکھ لیا کہ ہم نے اس کو جس حرف میں تفہیم پائی جائے گی ہم اس کو خوب موٹا کر منہ بھر کے موٹا کر کے ادا کریں گے ٹھیک ہے اور ترکیب کا لغوی معنی دبلا پتلا ہونا باریک ہونا اور اصطلاحی معنی کیا ہے ایسی باریک آواز جو حرف کی ادائیگی کے وقت منہ کو نہ بھرے ٹھیک ہے منہ کو نہ بھرے حرف مرقق اس حرف کو کہتے ہیں جو اس خاص کیفیت کے ساتھ باریک ادا کیا جائے جیسے مالکی اب دیکھیں میرے سارا جو ہے نا میں نے کہیں پہ بھی اپنی بھرنا تب ہوتا ہے یہ کیسے حرف بھرا جاتے ہیں آپ زبان کو اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے زبان کی جڑ کو اٹھاتے ہیں درمیان سے زبان کو اٹھاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے اس طرح سے حرف موٹا پڑا جاتا ہے اس کو بھر کے منہ بھر کے پڑا جاتا ہے لیکن جب ہم زبان کی جڑ یا زبان کا درمیان نہیں اٹھاتے اس کو پڑھتے وقت کسی بھی حرف کو تو وہ خود بخود باریک پڑا جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے مالک ان جو باریک حروف میں ہوتی ہے نا زیادہ تر ان میں صفت استفال اور صفت انقطاع پائی جاتی ہے ان حروف میں جو باریک پڑے جاتے ہیں موسٹلی ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں بتا رہے ہیں حروف مستعلیہ میں تفخیم مستقل اور ہمیشہ ہوتی ہے حروف مستعلیہ آپ نے پڑھ لیا تھا خسرہ دوتن چیز قاف خا صاد ضاد غین طا اور قاف اور ذا یہ 7 ٹوٹل حروف ہیں یہ موٹے پڑے جاتے ہیں کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں آتے ہیں اور اب ان میں سے بھی دیکھیں گے نا اگر آپ تو جو طا ذا اور صاد ضاد ہیں وہ مزید موٹے پڑے جاتے ہیں کیونکہ ان میں صفت اطباق بھی آ گیا ہے حروف مستعلیہ میں تو ہم زبان کی جڑ اوپر کو اٹھاتے ہیں نا لیکن جب ان میں اطباق بھی شامل ہو جاتا ہے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ان 7 میں سے 4 حروف ہیں جن میں اطباق بھی پایا جاتا ہے تو اب یہ جو ہے نا اب یہ حروف اور زیادہ موٹے پڑے جاتے ہیں کیونکہ ہم اب جو زبان کا درمیان ہے وہ بھی اٹھا لیتے ہیں تو یہ اس میں پھر ہم دونوں صفات جو کہ قویہ صفات ہیں حروف کو موٹا کرنے والی صفات ہیں یہ ہم ایڈ کر دیتے ہیں تو یہ حروف جو ہوتے ہیں وہ موٹے پڑے جاتے ہیں ٹھیک ہے اب حروف جو مستعلیہ میں تفخیم مستقل اور ہمیشہ رہتی ہے ٹھیک ہے خواہ متحرک ہوں یا ساکن لیکن ان کی حرکت یا ما قبل کی حرکت کے اعتبار سے تفخیم میں فرق آ جاتا ہے
اب یہ ایک پوائنٹ یہ یاد رکھیں کہ آپ ان کے اوپر جو حرکت ہوگی یا ان سے پہلے جو حرکت ہوگی، اب یہ ساکن ہو ان سے پہلے کوئی حرکت آ جائے، اس کے اعتبار سے ان کے ان حروف میں تفہیم میں مطلب کمی یا زیادتی، مطلب تھوڑی سی ہم کہہ سکتے ہیں جیسے اب زبر ہے، ایک ہم حرکات کو لے لیتے ہیں کیونکہ حرکت سے ان کے موٹا اور پتلا ہونے کا فرق حرکات کی وجہ سے پڑتا ہے۔ اب دیکھیں ہم زبر جو ہے وہ ایک حرکت ہے، ہم اس کے ساتھ اگر قاف کو یا پھر دود کو ادا کریں، دعات کو ادا کریں گے تو وہ جو ہے نا خوب موٹا پڑا جائے گا، لیکن اب یہی ہم اس کے نیچے کسرہ لگا دیں گے تو دی، اب تھوڑا سا ہوگا تو موٹا، تفہیم تو لازمن اس میں ہوگی دی، تو اب جو ہے نا اب اس میں تھوڑی سی کمی آ گیا جو ہم نے زبر کے ساتھ پڑھا تھا، اور اب جو زیر کے ساتھ پڑھے، اب دمہ کے ساتھ پڑھیں گے تو تھوڑی سی، لیکن پہلے نمبر پہ جو تفہیم میں آتا ہے نا سب سے جو موٹا کرنے والا ہوتا ہے وہ زبر کے ساتھ اگر پڑھیں تو پھر ہوتا ہے، پھر دمہ کے ساتھ آ جاتا ہے دو دو، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے نا یہ تھوڑا سا موٹا دی جو ہے نا وہ تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے کیونکہ کسرہ جو ہے نا وہ جو ہے ہمارے انحفاظ فم سے ادا ہوتا ہے، مطلب اس کے منہ کو نچائی سے جو ہمارے جو ہے نا دونوں ہونٹ ہیں ان کی نچائی سے کسرہ ادا ہوتا ہے، تو اس لیے جب کسرہ کے ساتھ کوئی بھی حروف مستعلیہ آتے ہیں تو وہ تفہیم میں آٹومیٹیکلی کمی آ جاتی ہے، کیونکہ ہم جیسے زبر میں ہونٹوں کو ہم اٹھاتے ہیں یعنی کہ اوپر کی طرف ہم کھولتے ہیں تو وہ ہم زیر میں نہیں کر سکتے کیونکہ حرکات کی اپنی بھی کچھ ڈیمانڈ ہوتی ہیں۔ اب جو دمہ ہے اس میں جو ہے نا وہ ہونٹوں کے گولائی سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے، تو اب اس میں جو ہے نا اس کو کہتے ہوتے ہیں انضمام شفتین سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دمہ جو ہوتا ہے وہ انضمام شفتین سے ادا ہوتا ہے، اور جو کسرہ ہے وہ انخفاض فم سے ادا ہوتا ہے، اور جو فتح ہوتا ہے وہ انفتاح فم سے ادا ہوتا ہے، مطلب یہ تینوں حرکات جو ہے نا یہ اب ہماری ہونٹوں کی جو ہے پوزیشن کو چینج کرتی ہیں، تو پھر اس لیے جو ہے نا جب ہم کوئی بھی حروف مستعلیہ ادا کرتے ہیں تو پھر ان میں کمی بیشی آ جاتی ہے حروف مستعلیہ کی تفہیم کے اندر۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس حروف مستعلیہ متحرکہ میں تفہیم کے مراتب، ٹھیک، اب ہم نے دیکھ لیا تفہیم ہوتی کیا ہے کہ منہ بھر کے موٹا الفاظ کو ادا کرنا، یہ تفہیم ہوتی ہے۔ اب حروف مستعلیہ میں چونکہ تفہیم جو ہوئی ہے وہ مستقل پائی جاتی ہے، وہ چاہے کوئی کسی بھی صورت میں وہ تفہیم کم نہیں ہوتی، کمی مطلب وہ ڈراپ نہیں ہوتی، ہم یہ نہیں کہ کسی جگہ پہ جا کے ہم کہ میں حروف مستعلیہ کو باریک پڑھ لوں تو وہ نہیں ہوگا، وہ غلط ہو جائے گا، میننگ میں فرق آئے گا۔ تو اب یہ نا حروف مستعلیہ میں متحرکہ میں، ابھی متحرکہ کی بات ہو رہی، مطلب زیر زبر پیش کے ساتھ جب حروف مستعلیہ آئیں گے تو ان میں تفہیم کے مراتب چار ہوں گے، ٹھیک ہے، چار تفہیم کے مراتب ہوں گے۔ سب سے پہلے آئے گا مفتوح کے بعد الف ہو، یعنی کہ آپ کے پاس حروف مستعلیہ آپ کوئی بھی لے لیں، طا لے لیں، ٹھیک ہے، دعاد لے لیں، کوئی سا بھی ساتوں میں سے کوئی بھی حروف مستعلیہ لے لیں، طا، اب طا کے اوپر جو ہے نا وہ زبر ہے، اب طا کے اوپر زبر کے ساتھ الف ہے، اس کے آگے الف ہے، اسی طرح سے سواد کے آگے الف ہے، سواد کے آگے الف رکھ لیں، دعات کے آگے الف ڈال لیں، اور قاف کے آگے الف ڈال لیں، ٹھیک ہے، یہ جتنے بھی آپ یعنی کہ یہاں پہ حروف مستعلیہ زبر کے ساتھ ہیں لیکن ان کے آگے الف ہے، ان کے آگے الف ہے، تو یہ جو ہے نا خوب موٹے پڑے جاتے ہیں، مطلب سب سے زیادہ جو موٹا ہوتا ہے نا حرف حروف مستعلیہ وہ اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ وہ خود تو اس کے اوپر زبر ہو لیکن آگے الف ہو، تو یہ خوب خوب موٹے پڑے جاتے ہیں، جیسے اس کی انہوں نے اگزامپل دی ہے۔ اب اس میں قالت آتینا طائعین، تو اب دیکھیں طائعین، اب یہاں پہ ہمارے پاس اب قا بھی کی اگزامپل بھی ہے، قالت میں قالت، ٹھیک ہے، اس میں آپ دیکھیں ہمارے پاس یہ دو انہوں نے زبر کے ساتھ دیے ہوئے ہیں اور آگے الف ہے، تو اب دیکھیں یہ خوب موٹے پڑے جا رہے ہیں، اور سب سے فرسٹ لیول کا جو تفہیم ہے وہ ان میں پائی جاتی ہے، حروف مستعلیہ کے اوپر زبر اور آگے الف ہوگا۔ اب نمبر 2 کی تفہیم کہاں پائی جائے گی؟ نمبر 2 کی تفہیم پائی جائے گی حروف مستعلیہ میں، ٹھیک ہے، حروف مستعلیہ میں مفتوح کے بعد الف نہ ہو، مطلب خالی جو ہے نا ہمارے پاس حروف مستعلیہ جو ہیں ان کے اوپر صرف زبر ہو، ٹھیک ہے، صرف زبر ہوگی، تو یہ اب دوسرے لیول کی تفہیم ہم کہیں گے اس میں ہو جائے گی، جیسے اب غین کو دیکھ لیں، غین بھی حروف مستعلیہ غفور، اب دیکھیں غین کے اوپر اب صرف زبر ہے، آپ ان کو الفاظ میں ادا کریں
تو جیسے غفور الرحیم، غفور الرحیم. اب آپ دیکھیں خود بخود یہ ان کے جو آگے ان کے اوپر حرکات ہیں یا ان کے آگے جب الف آ جاتا ہے، کیونکہ الف اپنے ما قبل کے ماتحت ہوتا ہے. اگر ما قبل جو ہے نا وہ موٹا پڑا جا رہا ہے تو پھر الف بھی اس میں، کیونکہ اس کی موٹائی بھی شامل ہو گیا، الف بھی اس میں شامل ہو گیا ہے، وہ بھی موٹا پڑا جا رہا ہے، تو اس لیے خود بخود اس میں تفخیم زیادہ آ گئی ہے. اب یہاں پہ اکیلا حروف مستعلیہ صرف زبر کے ساتھ ہے، تھوڑی سی کمی آ گئی ہے تفخیم کے اندر، لیکن تفخیم ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ مدموم، مدموم مطلب دمہ کے ساتھ. اب دمہ کے ساتھ اگر حروف مستعلیہ آ جاتا ہے تو دوری بس علیہم الذلہ. اب اس کو آپ اسے دوری بس دواد کو، اب اسے آپ کوئی بھی دوسرے بھی حروف لے سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. جو بھی آپ کے پاس ابھی اگزامپل دواد کی ہے تو دوری بس. اب آٹومیٹکلی کیونکہ دمہ جو ہے ہمارے پاس ہوتا ہے انضمام شفتین سے ادا ہوتا ہے، انضمام شفتین سے شفتان سے ادا ہوتا ہے. اس کو ایسے لکھا جاتا ہے دمہ جو ہے انضمام شفتان. شفتان آپ کو پتا ہے دو ہونٹوں کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. شفتان یہ نون ہے، جگہ نہیں ہے تو اس لیے لکھا نہیں جا رہا. یہ شفتان، انضمام شفتین مطلب کہ ہونٹوں کی گلائی. مطلب آپ کے یہ ہونٹ ہیں تھوڑا سا یہ جو ہے نا گول ہو جائیں گے، مطلب آپ ان میں ایسے گلائی آ جائے گی، آپ ان کو ادا کریں گے تو یہ تھوڑی سی ہونٹوں کی گلائی سے ادا ہوتا ہے دمہ جو ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے نا اس میں تھوڑی سی کمی فتح کے مقابلے میں تھوڑی سی کمی پائی گئی ہے. اب یہاں پہ دوری بت علیہم الذلہ. اب نیچے نمبر 4 جو تفہیم ہوگی حروف مستعلیہ متحرکہ میں وہ کسرہ کے ساتھ ہوگی. ٹھیک ہے. اب کسرہ جو ہے نا وہ چونکہ انحفاظ فم اب میں آپ کو لکھ دیتی ہوں یہ ورڈ ہے انحفاظ فم. فم اب یہ دیکھو فم کا فم منہ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. انحفاظ کا مطلب ہوتا ہے کہ پستی، مطلب ٹھیک ہے جو ہے نچائی یا پستی اس کو کہتے ہیں. انحفاظ کا جو میننگ ہوتا ہے اس والے ورڈ کا انحفاظ. اب انحفاظ جو دعات پڑھتے ہیں وہ انحفاظ پڑھیں گے، وہ جو دعات پڑھتے ہیں وہ انحفاظ پڑھیں گے. تو یہ انحفاظ فم تو یعنی کہ منہ کی پستی سے ادا ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے جب آپ کسرہ کو ادا کرتے ہیں تو یہ دیکھیں لپس کی پوزیشن ہے تھوڑی سی ایسے ڈاؤن، تھوڑی سی ہلکی سی ڈاؤن کو جاتی ہے. ٹھیک ہے. آپ اس کو دیکھ لیں تو یہ تھوڑی سی ڈاؤن کو جائے گی. تو اس کو ہم انحفاظ فم کہتے ہیں کہ تھوڑا سا جو ہے نا نیچے کی طرف ہوتا ہے ہمارے ہونٹوں کی پوزیشن. تو یہ ہو گیا کسرہ کے ساتھ جب ہوگی تو تھوڑی سی اس میں آٹومیٹکلی تفخیم میں کمی آ جائے گی، لیکن پھر بھی حروف مستعلیہ ہے اس لیے محفم ہی ہوگا. جیسے ہم اس کی اگزامپل دی ہوئے ختامہ مسک، ختامہ. ٹھیک ہے. ہاں ختامہ مسک. خواہ کو آپ نے موٹا کرنا ہے اور خواہ کے آگے پھر آپ نے یہ، کیونکہ بعض بات ہوتا ہے کہ ہم اگلا لیٹر جو ہے نا وہ یہ پریکٹس سے چیز آتی ہے کہ فوراً آپ نے حروف مستعلیہ پہ آپ نے منہ کو بھرنا ہے اور اگلا لیٹر باریک ہے تو آپ نے فوراً باریک اپنے منہ کو کر لینا ہے. آپ نے جو ہے اس کو جو آپ نے منہ بھرا ہوا تھا وہ اپنی زبان اپنا جو ہے جڑ اب سب کچھ آپ نیچے کر لیں گی. ختامہ مسک. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس ہے نمبر 4 کیا آ گئی، اس میں نمبر 4 لیول کی تفخیم آ گئی. ٹھیک ہے. کسرہ کے ساتھ. اب ہم نے دیکھا حروف مستعلیہ ساکنہ میں تفخیم کے مراتب. اب اس میں جو ہے اب یہ ساکنہ کے ساتھ آ گیا. ٹھیک ہے. جب حروف مستعلیہ ساکن ہوں گے ان کے اوپر جزم ہوگی تو ان میں پھر 3 لیول بنتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. 3 لیول بنتے ہیں ان میں ساکن، ما قبل، مفتوح. یعنی کہ حروف مستعلیہ ساکن ہوگا تو اس سے ما قبل جو ہے نا، ما قبل حرف کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کے اوپر فتح ہوگی مطلب زبر ہوگی. اس میں لکھا خس خس حسا خس حسل حقا. ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس ہے ورڈ ہے. اس کو دیکھیں خس اس کو ہم نے ادا کیا تو جیسے 100 کو ادا کرتے ہیں اس کے مقابلے میں یہاں پہ کمی ہے کیونکہ یہاں پہ یہ ساکن ہے. حروف مستعلیہ سے پہلے یہ زبر تھی تو یہاں پہ حروف مستعلیہ ساکنہ میں تفخیم کا یہ پہلا ہو گیا زبر کے ساتھ. اور حروف مستعلیہ ساکن ما قبل مدموم، ما قبل دمہ ہوگا. جیسے مسبحین، مسبحین.
اب یہ دیکھیں سواد ہے، سواد حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس سے پہلے نون کے اوپر ضمہ ہے، تو یہ تھوڑا سا آپ نے دیکھا اور تھوڑی سی اس میں کمی آ گئی تفخیم میں۔ اب یہاں پہ ساکن ما قبل مقصور، مقصور مطلب کسرہ کے ساتھ ہے، حروف مستعلیہ ساکن ہے لیکن اس سے ما قبل جو حرف ہے اس کے نیچے کسرہ ہے، بدع سنین، بدع سنین۔ اب دعاد جو ہے دعاد کے اوپر جزم ہے، تو آپ نے اس کو نمبر 3 لیول کا یہاں پہ تفہیم آئے گی۔ اب نوٹ میں دیکھیں انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے، سواد دعاد طوا ذا میں 2 درجے کی تفخیم پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان حروف کو جس کی وجہ یہ ہے کہ ان حروف میں صفت استعالہ اور اطباق دونوں جمع ہیں، جبکہ غین خوا اور قاف میں 1 درجے کی تفخیم ہوتی ہے کیونکہ ان میں صرف صفت استعالہ پائی جاتی ہے، صفت استعالہ پائی جاتی ہے۔ اب یہ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں تو آپ لوگوں کو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں آسانی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب یہ تو ہمارے پاس بیان آ جاتا ہے حروف مستعلیہ کا۔ اب میں تیسرا بھی لکھ لیتی ہوں، زبر کو نمبر 3 پہ کسرہ ہے۔ زیر کو اب زیر کو اب یہاں پہ کسرہ جو ہے انخفاض، یہاں پہ تھی انخفاض فم، فم نیچے ان میں لکھ دیتی ہوں، پتا نہیں ہے، ان انخفاض فم، ان الف فاد نون خا، خا خا الف نون ہا، حلوے ہاں والی خا ہا ہے خا خا ہا، انخی سوری انخی ان انخی، ہا ان یہ الف کے خفاسی نیچے کسرہ ہے، ان کی فا دے دی، ان ٹھیک، انخفاض خفاسی فم، ان ان خ یعنی کہ انخفاض انفتاح فم مطلب منہ کے کھلنے سے، انضمام شفتان مطلب ہونٹوں کے گلائی سے، دمہ ہونٹوں کی گلائی سے ادا ہوتا ہے، اور کسرہ جو ہے وہ ہونٹوں کی پستی سے، انخفاض فم مطلب ہوتا ہے کہ منہ کی پستی سے ادا ہوتا ہے، تھوڑا سا اس کو ہم پست کرتے ہیں ہونٹوں کو تو پھر انضمام کسرہ الحق ادا جو ہے ہوتا نا ہے۔ میم، انضمام الحق تو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آمین تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔